آج ہم لوگ جس ایمان و اسلام اور مذہب کی ناقدری کرتے ہیں، کتنے قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ غور فرمائیے کہ آئیے ہم آپ کو ایک مشہور صحابیہ کا واقعہ سناتی ہوں تاکہ آپ کے اندر غیرت ایمانی اور حرارت ایمانی پیدا ہو جائے۔ امید ہے کہ اس واقعہ کو سن کر آپ اپنے اندر ایک تبدیلی اور اسلامی بیداری کی لہر پیدا کریں گی کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی وہ مقدس خاتون تھی جنہوں نے دین و اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کے صیانت کے لیے عورتوں میں سب سے پہلے شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ آپ ابو جہل کی خادمہ اور نوکرانی تھی، لیکن جو ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صدائے توحید کو سنا تو صدق دل سے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مسلمان ہو گئیں۔ چنانچہ آپ کے ایمان لانے کی خبر جب ابو جہل کو پہنچی تو اس نے آپ کو خوب مارا پیٹا، تکلیفیں دی، اذیت سے دو چار کیا اور کہا کہ اے سمیہ سن لو، اگر جان کی خیریت چاہتی ہو اور اپنے زندگی کی بہار چاہتی ہو، ایمان سے باز آ جاؤ، مذہب اسلام سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لو، جس کلمہ کا تو اقرار کر رہی ہو اس سے انکار کر دو، ورنہ سن لو کہ تمہاری زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے گا، تمہیں موت کی نیند سلا دیا جائے گا، تمہیں سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی، تمہیں بے سہارا کر دیا جائے گا، مگر واہر اللہ کی پیاری بندی سمیہ، واہر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دیوانی، آپ فرماتی ہیں اے ابو جہل سن لے کہ شاید تجھے ایمان کی طاقت نہیں معلوم، شاید تمہیں ایمان کی مٹھاس نہیں معلوم ہے۔ ارے وہ ایمان ہے کہ جس کے دل میں گھر کر جاتا ہے اس کے دل سے کبھی نہیں نکلتا، بلکہ دن پہ دن پروان چڑھتا رہتا ہے۔ ارے اے دشمن رسول سن لے کہ سمیہ اپنی جان تو دے سکتی ہے مگر مصطفیٰ کا، پیارے نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی۔ گویا جوان حال سے کہہ رہی تھی کہ جان مانگو گے تو جان دیں گے، مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ اپنے نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ بلا آخر حضرت سمیہ پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، طرح طرح کی اذیت دی گئی، مگر ان کی زبان پر بس ایک ہی نعرہ تھا، وہ نعرہ تھا عہد، عہد کا نعرہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ چنانچہ جب کافروں نے دیکھا کہ ایمان سے پھرنے والی نہیں ہے، دین اسلام اور پیغمبر اسلام سے رشتہ ناتا توڑنے والی نہیں ہے، تو ان ظالموں نے آپ کو خانہ کعبہ کے پاس کھڑا کیا اور پھر سارے کافروں کے سامنے ایک ظالم جلاد کافر نے آپ کے سینے پر نیزے کا ایک ایسا زوردار وار کیا کہ وہ نیزہ آپ کے سینے سے آر پار ہو گیا، روح کب سے انصری پر پرواز کر گئی، بظاہر تو آپ کی زندگی ختم ہو گئی، آپ موت کی آغوش میں چلی گئی، زندگی کا چراغ بجھ گیا، مگر حق تو یہ ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں، مرتے ہیں جو حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ اے اسلام کی شہزادیوں، ابھی ابھی آپ نے حضرت سمیہ کے ایمان کی پختگی اور شہادت کا واقعہ سماعت کیا ہے۔ اب آپ ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچے کہ آج ہم لوگ جس ایمان و اسلام اور مذہب کی اتنی ناقدری کرتے ہیں، کتنے قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا، آج ذرا سی چیز کے لیے ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، ذرا سی دنیاوی مفاد کے لیے کتنی خواتین آئے دن اپنے دین و ایمان کو برباد کرتی نظر آتی ہیں۔ لہذا اے میری اسلامی خواتین، خدا را مذہب اسلام کو سمجھو، ایمان کی عظمت کو سمجھو، ایمان کی قیمت کو سمجھو، اپنے اندر جذبہ دینی پیدا کرو، خدا را کسی قیمت پر بھی اپنے ہاتھوں سے دولت ایمان کو نہ جانے دو، انشاءاللہ تم یہاں بھی کامیاب رہو گی اور وہاں بھی کامیاب رہو گی۔ آئیے ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ دلہی میں کچھ لوگ حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ حضور، دلہی میں آج کئی روز سے بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، لہذا آپ بارش کے لیے دعا فرما دیجئے۔ چنانچہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ممبر پر چڑھے اور اپنی والدہ کے دامن کا ایک پرانا کپڑا بغل سے نکال کر یوں دعا کی کہ اے پاک پروردگار عالم، اس کپڑے کی حرمت کے طفیل جس پر ہرگز کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی ہے، بارش برسا دیجیے۔ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا کہ
ابر آ گیا، موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور ہر علاقہ سر سبز اور شاداب ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام کی شہزادیوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نیک بندی کے پرانے کپڑے کے وسیلے سے بارش برسا دی، تو اندازہ لگائیے کہ جس مقدس خواتین کا کپڑا اتنا عظمت والا ہے، وہ خاتون کتنی عظمت والی رہی ہوں گی۔ اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب نیک بندی کا کپڑا وسیلہ بن سکتا ہے، تو ہمارے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وسیلہ کیوں نہیں بن سکتی؟ حضرت رابعہ بصری کا وسیلہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ غوث اعظم بڑے پیر کا وسیلہ کیوں نہیں بن سکتے؟ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور مخدوم بہار کا وسیلہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ وسیلے کے بغیر وسیلے کے نہ تو خدا ہی مل سکتا ہے اور نہ ہی مصطفیٰ ہی مل سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وصل مولا چاہیے تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ سبحان اللہ۔